مظاہرین سے مذاکرات ایک بار پھر ناکام. وزیر اعظم کی آمد اور آئندہ سے واقعات روکنے کے اقدامات کی یقین دہانی تک دھرنا ختم نہ کرنے کا اعلان کر دیا. مظاہرین سخت سردی میں میتوں کے ساتھ موجود. وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا ہے سانحہ مچھ ملک کے خلاف بڑی سازش ہے. لبھائقین سے درخواست ہے کہ شہداء کی تدفین کر دیں. ہمارے اپنے لوگ انجانے میں بیرونی ہاتھوں میں کھیل جاتے ہیں. سانحہ مچھ کے خلاف مجلس وحدت المسلمین پاکستان کی جانب سے کراچی میں 5 مقامات پر دھرنے. مرکزی دھرنا نمائش چورنگی پر جاری. جب تک متاثرین کو انصاف نہیں مل جاتا دھرنے جاری رہیں گے. شرکاء ڈٹ گئے. اسلام آباد میں بھی ہزارہ برادری کا دھرنا. علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ کوئٹہ کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں بھی دھرنا جاری رہے گا. مچھ حملے کے متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں. پولیس میں بے رحم لوگ نہیں ہونے چاہیے. وزیر اعظم عمران خان کا اسامہ ستی کیس پر رد عمل. دو گولیوں سے کام ہوتا ہے. وہاں پہ 22 فائر کیے ہوئے ہیں. اگر ان کو سزا نہ ہوئی قیامت کے دن میں ان 5 لوگوں کو چھوڑ دوں گا, آپ کا گربان پکڑوں گا. قاتل نہ ملے تو وزیر اعظم کو معاف نہیں کروں گا. اسامہ کو گاڑی سے نکال کر گولیاں برسائی گئیں. بعد میں گاڑی پر گولیاں ماری. وزیر داخلہ کے وعدے پر عمل نہیں ہوا. اسامہ ستی کے والد پریس کانفرنس میں آبدیدہ ہو گئے. ہم دشمنوں کو کچلنے کا مشن. پاک فوج پر عزم. دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ہر قیمت پر شکست دیں گے. شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی اداروں کو کردار ادا کرنا ہوگا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب. امن کے لیے قربانیاں دینے والے اور بلوچستان میں حالیہ واقعات کے شہداء کو بھرپور خراج عقیدت. کور کمانڈر کانفرنس میں لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باڈی اور مشرقی سرحدوں کی صورتحال کا جائزہ. کشمیری بھائیوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار. لاہور میں بارش کا طوفانی اسپیل. موسلا دھار بارش کے بعد ہر طرف پانی ہی پانی. لیسکو کے 120 سے زائد فیڈر سٹرپ کرنے کے باعث متعدد علاقے تاریکی میں ڈوب گئے. ادھر کراچی میں بھی ہلکی پھلکی ٹھنڈ. خضر میں برف باری. شہر بھر میں سفیدی چھا گئی. ملکہ کوہسار مری میں 1 فٹ سے زائد برف باری. متعدد مقامات پر درخت گر گئے. بجلی اور ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم. شاہراہ کشمیر مکمل بند. سیاحوں کی گاڑیوں کی میلوں لمبی لائنیں لگ گئیں. ایبٹ آباد کے علاقے گلیات میں شدید برف باری. سیاحوں کی متعدد گاڑیاں پھنس گئیں. نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. موسم کی خرابی کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا. گاڑیوں میں خواتین اور بچے بھی موجود. یہ تو کٹ پتلی ہے. یہ تو جا رہے ہیں. ان کا حکومت ختم ہونے والا ہے. سلیکٹ ہوتے رہے ہیں. کراچی کے عوام کے لیے یا اسی ڈسٹرکٹ کے لیے, کرنگی کے عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ خاص طور پہ جو MQM ہے میرا سمجھ سے باہر ہے. کٹ پتلی کا کھیل ختم. وقت پورا ہو گیا. حکومت کا تختہ پلٹنے والا ہے. بلاول بھٹو کی پیش گوئی. MQM بھی سلیکٹڈ قرار. کہتے ہیں کہ متحدہ نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا. وہ اپنی نہیں عوام کی مجبوریاں دیکھیں. MQM کی وجہ سے مردم شماری درست نہیں ہوئی. کراچی کے وارثوں نے کراچی کو برباد کر دیا. صادق اور امین کہلانے والے اپنے چمچوں کو سندھ حکومت کے پیچھے لگاتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کی تنقید. جو کراچی کا وارث اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, انہوں نے جو کراچی کا حال کیا ہے. صادق اور امین انڈا جو ہے وہ ان کے جو چمچے چمچو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو MQM پاکستان کی سمجھ نہیں آتی تو پیپلز پارٹی کا وفد ہمارے مرکز کیوں بھیجا؟ 2 وزارتوں کی پیشکش کس سازش کا حصہ تھی؟ بلاول کی سیاست شعبدہ اور دکھاوا. وہ عوام کی آنکھوں میں مزید دھول نہیں جھونک سکتے. ہم سے مجبوری کا پوچھنے سے پہلے چیئرمین سینٹ کو دیے جانے والے ووٹوں کی اپنی مجبوری بتائیں. بلاول بھٹو کو ترجمان MQM پاکستان کا جواب. نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے ایک ایک کر کے بے نقاب ہو رہے ہیں. سازشی ٹولے کا یوم حساب قریب ہے. ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس کی اصلیت بھی سامنے آ گئی. رہنما نون لیگ مریم نواز کا ٹویٹ. ابھی
ہاتھ چومتے ان کو دیکھ رہے ہیں. حافظ حسین احمد اور مولانا شرانی نے فضل الرحمان سے ہاتھ کر دیا. آپ جن کے ہاتھ چوم رہے ہیں انہیں تو اپنی پارٹی نے ٹھکرا دیا. فردوس عاشق امان کا مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن صفدر پر طنز. کہتی ہیں کہ اپوزیشن نے اب لوٹ مار کو عزت دو کا فلسفہ متعارف کرایا. دوسری جانب عوام نے خصوصی کو اسما بخاری کا ترکی بترکی جواب. فاطمہ باجی جو ہے وہ تو بہت دنوں سے لونگ گواچا گانا گا رہی ہے. میرا خیال ہے مجھے لونگ گواچ گیا ہے. پی ڈی ایم آج بنوں میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی. مولانا فضل الرحمان اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیلنے کے لیے تیار. موسم ٹھیک ہوا تو مریم نواز بھی جلسے میں شرکت کریں گی. پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت شریک ہوگی. پی ڈی ایم والوں احتجاج کا شوق پورا کر لو. کپتان کا دبنگ اعلان. اپوزیشن اتحاد کو الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرے کی اجازت دے دو. وزیر داخلہ شیخ رشید کو ہدایت. وزیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج طلب. 6 نکاتی ایجنڈا جاری. ورلڈ بینک پروجیکٹ کے تحت ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 2 ارب 26 کروڑ روپے کی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی جائے گی. نئی برانچ 5 سالہ ٹیکسٹائل اینڈ اپریل پالیسی 2020-25 کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل. ملکی معیشت مالی سال 2020-21 کی پہلی سہ ماہی میں کووڈ سے قبل کی صورتحال پر واپس لوٹی. بڑے پیمانے کی صنعتی نمو 5% رہی. کرنٹ اکاؤنٹ اور پرائمری بیلنس سرپلس رہا. اشیاء خورونوش کے باعث مہنگائی کی شرح بلند رہی. اسٹیٹ بینک کی رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں رپورٹ جاری. کراچی میں بنس روڈ فوڈ اسٹریٹ پر 10 جنوری سے گاڑیوں کا داخلہ بند. فوڈ اسٹریٹ کو پیدل چلنے کے لیے مختص کر دیا جائے گا. فریسکو چوک سے فاطمہ جناح ویمن کالج تک پیدل چہل قدمی ہوگی. رہائشیوں کو سٹیکرز جاری کیے جائیں گے. نوٹیفیکیشن جاری. کراچی میں لکی ٹول پلازا کے خلاف ٹرانسپورٹرز کا کئی گھنٹوں سے احتجاج جاری. ہب ریور روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں. مطالبہ تسلیم ہونے تک احتجاج ختم نہیں ہوگا. ٹرانسپورٹرز کا اعلان. راولپنڈی میں میٹرو بس کے سیکیورٹی عملے کا شہری پر بدترین تشدد. فوٹیج منظر عام پر آ گئی. آئی جی پی اسٹیشن پر داخل ہونے کی کوشش کرنے والے شہری پر 3 سے 4 میٹرو اہلکاروں نے تشدد کیا. میٹرو بس انتظامیہ سے موقف جاننے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا. عالمی برادری مظلوم عوام کے حوالے سے ذمہ داریاں پوری کرے. صدر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی. بھارت کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے. کشمیر دنیا سے آزادی کا حق مانگ رہے ہیں. بھارتی فوج کے بعد بھارتی عوام کو مقبوضہ وادی میں بھیج دیا گیا. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا خطاب. بھارتی فورسز کی جانب سے آسیان دلابی کی حراست. OIC کے انسانی حقوق کمیشن کا اظہار مذمت. اقوام متحدہ سے بھارت پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ. کالعدم تنظیم کے رہنما ذکی الرحمان لکھوی کو 1,50,000 تک ماہانہ بینک اکاؤنٹ سے رقم نکلوانے کی اجازت. پاکستان کی درخواست پر UN سیکیورٹی کونسل کی اینٹی ٹیررزم کمیٹی نے گھریلو اخراجات کے لیے رقم نکلوانے کی اجازت دی. وفاقی حکومت کی اجازت کے حوالے سے پنجاب حکومت اور نجی بینک انتظامیہ کو خط ارسال. پاکستان بار کونسل کے انتخابات نومنتخب 22 ممبران کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری. ریٹرننگ آفیسر اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے نوٹیفیکیشن جاری کیا. اسلام آباد سے ایڈوکیٹ ہارون رشید بلا مقابلہ ممبر منتخب ہو گئے. اتحاد بین المسلمین کے داعی اور جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد کو دنیا سے رخصت ہوئے 8 برس بیت گئے. امت مسلمہ کا درد دل میں رکھنے والی شخصیت بھلائی نہیں جائے گی. 2 روزہ مشق شروع کر دی.